بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت آپ کے سامنے کچھ تازہ ترین جو معلومات ہیں آپ تک رکھتے ہیں، جو اس وقت ہمارے پاس بریکنگ ہے۔ نمبر 1 کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کل گلگت بلتستان کا بہت ہی اہم دورہ کریں گے، جو گلگت بلتستان کا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 نومبر کو جشن آزادی منایا جاتا ہے، وہاں پر آزادی کے حوالے سے جو تاریخ ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس پہ آپ الگ سے بات کریں گے۔ لیکن عمران خان کل گلگت کب پہنچیں گے، کہاں کہاں پہ جائیں گے، ان کی واپسی کب ہوگی، اس دورے کے حوالے سے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا، گزشتہ 1-2 دن پہلے جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی ایاز صادق نے جو قومی اسمبلی میں گفتگو کی تھی، اس کے بعد انڈین میڈیا نے اس پر بہت زیادہ شور شرابہ کیا، اور نہ صرف پڑوسی ملک بلکہ دنیا کے کئی ممالک نے اس پر بات اٹھائی ہے، اور پاکستان میں بھی شدید غم و غصہ کا اظہار کیا گیا۔ اور خصوصی طور پر ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے۔ حافظ حسین جو کہ ہیں، آپ جانتے ہیں JUIF اسپیشلی مولانا فضل الرحمان کے وہ ترجمان رہے ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں، وہ کچھ استعفے بھی سامنے آئے ہیں۔ عبدالقادر بلوچ جو ہیں، انہوں نے استعفیٰ بھی دیا۔ اسی طریقے سے جو باقی دیگر بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے میں بغاوت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ کیوں شروع ہوا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، آپ نے دیکھا کہ آج ہی وہ انہوں نے وزٹ بھی کیا، وہاں کا ایاز صادق کے گھر گئے، اور انہوں نے ایاز صادق نے جب پریس کانفرنس کی، انہوں نے بات کیا کی کہ یہ بہت ہی پرانا کوئی معاملہ تھا کہ ہم نے ناشتہ اکٹھے کرنا تھا، تو اس کا تعلق جو ہے میری قومی اسمبلی میں جو گفتگو ہے اس سے نہیں ہے۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کل گلگت بلتستان کا اہم دورہ کر رہے ہیں۔ وہ کہاں کہاں پہ جا رہے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان ظاہر ہے، آپ جیسے کہ ایک صوبہ بنانے کی بات بھی کی جا رہی ہے، الیکشن 15 نومبر کو الیکشن ہے۔ 1 نومبر گلگت بلتستان کا جو ہے وہ بہت ہی اہم دن ہوتا ہے، اور اس دن کے حساب سے یعنی گلگت بلتستان کی عوام میں آزادی کی جو ایک وہاں اس وقت اسٹرگل تھی، تو 1 نومبر آزادی کے طور پر گلگت میں منایا جاتا ہے۔ اب کل جو وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ گلگت بلتستان جناب پہنچیں گے تقریباً 12 بجے کے قریب، اور پھر ان کے ساتھ وہاں پر گورنر گلگت بلتستان، CM گلگت بلتستان، کیبنٹ کے ممبرز بھی ہوں گے، کچھ اسپیکر جو گلگت بلتستان کے فدا نشاد وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے، اور چیف سیکرٹری ہوم، IG پولیس، اور اسی طریقے سے جو دفاعی اداروں کے وہاں افسران ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے اہم ہے وہ چنار باغ جائیں گے، اور وہاں پر جو فاتحہ خوانی اور پھول چڑھائے جائیں گے، جو شہدائے جو گلگت بلتستان ہے وہاں پر وہ جائیں گے، اور اس میں یہ افسران ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس کے بعد وہ وہاں پر چنار باغ سے جو ہے وہ جٹیال جو ہیلی پیڈ ہے وہاں پر کیونکہ فنکشن ہوگا، تقریباً 12:15 ساڑھے 12 کے قریب وہاں پہ فنکشن موجود جو بتایا جا رہا ہے، وہاں پر تقریباً 600 کے قریب پارٹیسپینٹس ہوں گے، اور اس میں اہم جو تقریبات ہوں گی وہ آپ سے شامل شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو جو جشن آزادی گلگت بلتستان پریڈ ہے وہ وہاں پر آرگنائز ہے، وہ وہاں پر تقریب ہوگی، اور یہ FCNA نے وہاں پر ارینج کیا ہے، کل دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے پریزیڈنشل سلوٹ ہوگا، اور تلاوت نیشنل اینتھم جو ایک پریڈ ریویو بھی ہوگا، اور وہاں پر پرائم منسٹر کا خطاب بھی ہوگا۔ ایڈریس میں پہلے جو بتایا جا رہا ہے، ابھی دیکھا جا رہا ہے، اب ذرائع جو بتا رہے ہیں، چیف منسٹر گورنر گلگت بلتستان کے بعد وزیر اعظم عمران خان جو یہاں پر خطاب کریں گے، اور باقی جو دیگر ہے اب پرفارمنس بھی بچوں کی ہوگی، اور اس طرح کی کافی چیزیں ہیں۔ پارٹیسپینٹس میں زیادہ تر جو بڑے فگر ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ گورنر ہیں، GB ہیں، چیف منسٹر ہیں، کیبنٹ ممبرز ہیں، کمانڈر FCNA ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، IG پولیس، DG، GB اسکاؤٹس ہیں، کمانڈر NLI ہیں، پروونشل ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ دفاعی اداروں کے باقی جو دیگر افسران ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اس کے بعد گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہے، چھوٹی سی میٹنگ ہے گورنر ہاؤس میں، اگر ٹائم ہوگا تو یہاں پہ میٹنگ ہوگی۔ یہ کچھ پلان آپ کو بتایا کہ وہ کینسل بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد گورنر ہاؤس کے بعد جو ہے
وہ فائنلی جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف وزیر اعظم جائیں گے اور وہاں سے راما کی طرف جائیں گے، یعنی استور راما کی طرف وزیر اعظم جائیں گے، وہاں کچھ دیر کے لیے وہاں کا وزٹ ہے. اس وزٹ کے بعد دیامر ڈیم بادشاہ ڈیم جو ہے وہاں کا وزٹ ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان واپس جو ہے وہ اسلام آباد تشریف لائیں گے. یہ اوورال کل کا دورہ جو ہے وہ عمران خان کا ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ جو جوٹیال میں ہیلی پیڈ جو گراؤنڈ ہے وہاں پر جو 600 لوگوں کے درمیان یعنی جو تقریباً ارینجمنٹ ہوگی وہاں پر جو تقریب کو اس میں خطاب کیا جائے گا وہ بڑی اہمیت کا حمل ہوگا. اور کیونکہ ظاہر الیکشن سر پر ہیں اور کوئی ایسا اعلان بھی وزیر اعظم نہیں کر سکتے جو کہ متوقع ہوگا، لیکن جو کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کوئی الیکشن کے حوالے سے کر سکیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو پہلے سے وہاں موجود ہیں اور ان کا نشانہ جو ہے ان کا جو تیر کا نشانہ ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ ہے. وہ نون لیگ کو اس طریقے سے انہوں نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، سوائے چند دن پہلے کا اگر ہم بیان دیکھیں تو وہ صوبائی صدر جو ہیں ایڈوکیٹ امجد ان کا ایک بیان تھا مسلم لیگ نون کے حوالے سے. باقی جو دیگر ابھی تک جو صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی ایف، جو پی ڈی ایم کا یہاں پر سلسلہ ہے وہاں پر بھی ہمیں خاموشی نظر آتی ہے. لیکن مریم نواز کا بھی دورہ ہے، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہاں ایک دوسرے کی تنقید کیے بغیر الیکشن میں اتر رہے ہیں، کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کیونکہ ابھی سے ہی مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو خاموش کروانے کے لیے یا پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کا حصہ یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ نہ چلنے کے حوالے سے اگر ان کو نوازا جا سکتا ہے تو گلگت بلتستان کی جو الیکشن ہے اس میں اس کے بعد حکومت میں کہیں حصہ ان کو دیا جا سکتا ہے. یہ کچھ قیاس آرائیاں یا کچھ گفتگو اس طرح کی بھی ہو رہی ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ جو حالیہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا گجرانوالہ، اس کے بعد کراچی، اس کے بعد جو بلوچستان میں ہوا کوئٹہ میں، اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے مسلسل ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنازعات کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. مریم نواز کی جو تقریر تھی وہاں پر جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے سے جو بات کی، اور وہ پہلے سے دہشت گرد موجود ہیں، وہ ان کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی خاموشی جو ہے وہ ان کی اپنی ٹیم جو ہے وہ سامنے آ گئی، وہ میدان میں آ گئی اور بغاوت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی. اسی طرح جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کو پی ڈی ایم کے کوئٹہ جلسے میں نہ لانے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے بھی استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو وہاں شاہد حقان عباسی تھے ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو بلایا جائے ثناء اللہ زہری کو، جبکہ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بلا سکتے کہ وہ پہلے سے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. اس اختلاف پر جو ہے وہ استعفیٰ دیا گیا. لیکن ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل عبد القادر بلوچ ہیں ان کو مشکلات بھی آ رہی تھی کہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اس طرح کی جو جتنے بھی آرمی سے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی خاموشی سے مسلم لیگ نون کے بھی لوگ نالاں تھے کہ یہ لوگ خاموش ہیں اور ہمارا بیانیہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن کچھ بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح فضل الرحمان کے خلاف پارٹی میں بغاوت جو ہوئی ہے، حافظ حسین جو آپ جانتے ہیں، حافظ حسین امن وہ ترجمان ہیں جے یو آئی ایف کے ترجمان مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے شدید مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف جنرل جیلانی کی گود میں رہے اور وہ ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ سمجھتے تھے اور آستین کا سانپ ہیں. یہ جے یو آئی ایف کے رہنما کا کہنا ہے اور اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سینئر جو علماء ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ مفتی محمود کے زمانے میں کیا کچھ ہوتا تھا. آج وہی لوگ جن کے خلاف جے یو آئی ایف اقتدار میں یا معرض وجود میں آئی، آج انہی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ بات کی کہ محمود اچکزئی یا اسفندیار ولی یہ ہمیشہ جو فضل الرحمان ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ ان کے خلاف رہی ہے. اور انہوں نے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ فضل الرحمان کی پارٹی میں بغاوت شروع ہو گئی ہے. وہ آج سیاستدانوں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مجاہدین کا ساتھ ان کو دینا چاہیے تھا، یا آج وہ محمود خان اچکزئی اور ان کے ساتھ
بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال تو ایک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے جو پہلا جلسہ، دوسرا جلسہ اور تیسرے جلسے کے بعد ہوا جو ہے وہ نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. پارٹی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی میں کوئی اہم رہنما جو ہے وہ سائڈ پہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی ایسے رہنما ہیں جو ابھی پہلے ہی اس بات پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاید یہ کہہ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر جو بیانیہ دے رہے ہیں یہاں پر ان کو لے کے چلنا مشکل ہے. ایون مریم نواز بھی اس جلسے کے بعد آپ نے دیکھا کہ خاموش رہی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. آج تک اتنا ہی. کل عمران خان کا بڑی اہم وہاں پہ گلگت بلتستان کا دورہ ہے، وہاں پر کیا گفتگو ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے.